سکون ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا. ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ. مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ, مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ, مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ. شیدائے مدینہ ہوں, شیدائے مدینہ ہوں, میں شیدائے مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. رایا جان دیا شہر مدینے نو, رایا جان دیا شہر مدینے نو. سرکار دیا مہمان لے پیغام میرا بھی جاوی, نالے ہنجوان دا نظرانہ آکھی. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار, اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. سے آتی ہے صدا مدینہ. بیمار کو غفلت ہے, بے ہوشی ستاری ہے, اور ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. کہنا صبا حضور سے کہتا ہے خدا, بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. سنگل کی خزینے دی گل کی اللہ سنگل کی خزینے دی, یہ سارا جگ کھانا ہے. خیرات مدینے دی, مدینہ 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 مدینہ. دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف, دیکھتے کیا ہو
تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، اب تو آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ نبی المحترم کہنا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، ہر سانس سے آتی صدا مصطفیٰ ہے۔ آلو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ ہے اتنی شدید اب تو، ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد شیدائے مدینہ ہوں، شیدائے مدینہ سے آتی ہے صدا مدینہ۔ بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی ستاری ہے، اور ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ کہنا صبا حضور سے کہتا ہے غلام، بس ایک نظر غو ایک نظر کا سوال ہے، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ سنگل کی خزینے دی گل کی اللہ سنگل کی خزینے دی، یہ سارا جگ کھانا خیرات مدینے دی مدینے
مدینہ 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 دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، اب تو آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ نبی المحترم کہنا ہر سانس سے آتی ہے صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے۔ فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے۔ فقہ حنفی سنت نبوی ہی کی تعبیر ہے۔ لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں، فہم سنت حضرت نعمان کی تقریر ہے۔ مسلم بخاری ابن ماجہ روپ ہیں تقلید کے، ہر محدث بالعمل تقلید کی تصویر ہے۔ داتا حجویری بھی حنفی، خواجہ اجمیر بھی، یہ ملک تو حنفیوں کی اس لیے جاگیر ہے۔ حنفیوں اٹھو بنائیں ملک کو حنفی سٹیٹ، وقت کا یہ فیصلہ ہے قوم کی تقدیر ہے۔ سنیوں تانے رہو فکر رضا کی برچیاں، ملحدوں کے واسطے یہ بڑی شمشیر ہے۔ سنیوں روشن کرو ہر طرف سنی چراغ، نور سنت ہی اندھیری قبر کی تنویر ہے۔ آج کے مسلم کا درما گنبد خضرا میں ہے، جس کی چاہت قلب مومن کے لیے اکسیر ہے۔ شیر آصف حضرت نعمان کا مدح سرا، جن کا احسان ملت اسلام کی تکبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت، اہل سنت و جماعت کی عظیم محسن، انٹرنیشنل دینی، ملی اور روحانی شخصیت، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین، آستان عالیہ مقدسہ نیریاں شریف، رونق محفل فاضل محتشم، ممتاز مذہبی سکالر حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد القدوس خان صاحب، سرپرست ادارہ صراط مستقیم کشمیر، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اولیاء کرام کے دیس کشمیر میں راولہ کوٹ کی سرزمین پر آج ادارہ صراط مستقیم اور سنی یوتھ کونسل کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان کارکنان دن رات کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب اور تمام علماء و مشائخ جو اس کانفرنس میں جلوہ گر ہوئے، اور تمام شرکاء جو قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے، رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ آج کی کانفرنس نہایت ہی اہم موضوع پر منعقد ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کے مقلد ہیں۔ ہمارا عبادت، ریاضت اور بندگی اور احکام شریعت پر عمل کا سارا مدار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عظیم فقہ پر ہے۔ اس سلسلہ میں آج جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، اس سب کے تناظر میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر توجہ دی جائے گی تو خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کے لیے دارین کی سعادتیں ہمیں میسر آئیں گی، اور کسی بھی سوچ اور فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اگر غیر جانبدار ہو کر غیر جانبدار طریقے سے گفتگو کو سنے گا تو انشاءاللہ ذہنوں میں اجالا اور سوچ میں چراغاں ہو جائے گا۔ آج یہ نعرہ کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی فقہ کی ضرورت کیا ہے، اور یہ نعرہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمراہ کسی اور کی تقلید کی کیا حیثیت ہے، یہ باتیں کہنے کو آسان ہیں، لیکن اگر حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان باتوں کے آج کے پس منظر میں ہمیں کئی سازشیں نظر آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید میں ہر چیز کا حل ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کے لیے
ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر اندھیرے کے لیے سویرا موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادگی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ اصول رب ذوالجلال نے اس امت کی زرخیز ذہانت کی بنیاد پر اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلی۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ماء ہے، جس کا معنی پانی سے میں کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس ماء سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس ماء سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ شریف کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، علم کو، قرآن کو، سنت کو، تو وادیاں یعنی امت کے سینے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ان کے مدینے بن گئے، اس پانی سے لبریز ہوئے۔ ایک ظاہری بارش ہے اور اس کے لیے وادی ہے، جتنی بڑی وادی ہو اتنا اس کے حصے میں پانی زیادہ آتا ہے، چھوٹی وادی کے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دلوں کی وادی ہے، اور دلوں کی وادی کے لحاظ سے لوح محفوظ سے ریویلیشن کے ذریعے جو مقدس تعلیمات آئی ہیں، یہ دلوں کی وادیاں ان تعلیمات سے بھرتی ہیں، اور جس طرح کی زمین ہے ایسا اس کا فنکشن ہوتا ہے، اور جس قدر زمین کی وسعت ہے اتنا ہی اس کا فیض ملتا ہے۔ اس آیت کے ساتھ بخاری شریف کی یہ حدیث بھی میں اٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ مجھے میرے رب نے جو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور جو علم دے کر بھیجا ہے، آتے وقت جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں اور جو علم میرے ہمراہ اس کائنات کو نصیب ہوا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، جیسے بارش ہوتی ہے۔ قرآن میں علم دین کو ماء سے تعبیر کیا گیا، پانی سے۔ حدیث بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، ہدایت اور علم جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ پھر بارش کے لفظ میں ہی کثرت ہے، کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ بارش ہے۔ اور بارش کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے بارش برستی ہے تو رم جھم بوندا باندی ہوتی ہے لیکن پیاس پھر بھی باقی رہ جاتی ہے، اور ایک وہ بارش ہے جو برستی ہے تو موسلادھار برستی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے رب نے جو بارش بنایا ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ برسے تو تشنگی پھر بھی باقی رہ جائے۔ 12 ربیع الاول شریف کو کائنات پر جو ابر کرم برسا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اپنے میلاد کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں اور جو علم لے کر آیا ہوں وہ قطرہ نہیں، وہ بارش ہے۔ اور بارش کون سی؟ کمثل الغیث الکثیر، جو موسلادھار برستی ہے، جو پھر تشنگی نہیں رہنے دیتی، اور جو موسلادھار برسے اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو ایک شہر میں برسی ہے، دوسرا پیاسا ہے، ایک ملک میں ہو گئی ہے، دوسرے میں پھر بھی قحط اور خشک سالی ہے، اور ایک کون سی ہے جو ہر طرف ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کمثل الغیث الکثیر اصاب ارتا، فرمایا وہ بارش ہوں جو موسلادھار برسے
اور میں وہ بارش ہوں جو کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہ رہنے دے. کتنا فیض ہے 12 ربیع الاول شریف کا. کماثل الارض کماثل الغیث الکثیر اصحاب اردا، پوری کائنات پر شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برسات ہوئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کاشانے میں بیٹھا جاہل رہ جائے اور کسی کٹیا سے کوئی غزالی نکل آئے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر کرم نے کوئی کمی نہیں رہنے دی. یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں، آج کچھ لوگ ترازو لے کر علم رسول علیہ السلام کو تولنا چاہتے ہیں. اتنا جانتے ہیں، اتنا نہیں جانتے. دین جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتے معاذ اللہ. کچھ نام نہاد روشن خیال اور کچھ اندرونی محاذ پر علم رسول علیہ السلام کو تولنے والے لوگ وہ صرف اس حدیث میں غور کریں تو 14 طبق روشن ہو جائیں. راولہ کوٹ کی سرزمین پر جو بارش 1 گھنٹہ برسے، کوئی ایسا ہے جو اس کے قطرے گن کے دکھا سکے؟ کشمیر کی وادیوں میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے، کوئی ایسی پاور ہے جو ان قطروں کو گن کے دکھا سکے؟ راولہ کوٹ کے 1 گھنٹے کی بارش کے قطرے نہ گنے جائیں تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس بارش کے قطرے کون گنے گا؟ یہ ایک شاعر کی رنگی بیانی نہیں، یہ تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جو لے کے آیا ہوں وہ علم اور ہدایت، وہ بارش ہے، وہ موسلا دھار برسنے والی، اصحاب اردہ پوری کائنات کو سیراب کرنے والی. اب پھر سوال پیدا ہو رہا تھا جب اتنی برسی تو کچھ محروم کیوں ہیں؟ تفصیل کا وقت نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے زمینوں کی قسمیں بیان کر دی. ظاہری بارش ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری زمین ہے. کانت منہا طائفہ طیبہ، ایک میرا زمین ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کرتی ہے. نبوت کے لیے لوگ کہتے ہیں صرف نبی کا کام دین کا، نماز روزے کا مسئلہ بیان کرنا ہے، باقی چیزیں نبوت سے ریلیویٹ سبجیکٹ ہی نہیں. سرکار فرما رہے ہیں کائنات کی ہر چیز کے خواص کو جاننا یہ نبی کے تعلیمات کے بنیادی ماخذ میں ہے. پوری کائنات میں ہر چیز جس انداز میں ہے ان کی آنکھ جانتی ہے. زمین میرا کیا کرتی ہے؟ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کرتی ہے. فانبتت الکلى والعشب الکثیر، اسی پانی سے جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اسی سے سبزہ اگتا ہے. پانی نازل ہوا آسمان سے، H2O ہائیڈروجن آکسیجن اس کا فارمولا تھا، زمین نے جذب کیا. اللہ فرماتا ہے فاخرجنا به من كل الثمرات، جو آسمان سے اترا اسی پانی سے ہی ہم نے سارے پھل بنائے ہیں. اب زمین نے جذب کیا تو H2O تھا، جب لوٹایا تو مالٹے کا جوس تھا. وہی پانی زمین نے جذب کیا، واپس لوٹا وہی انگور میں، وہی کھجور میں، وہی خربوز میں، وہی تربوز میں. اب زمین نے بدعت نہیں کی، زمین نے ملاوٹ نہیں کی. اللہ کی قدرت ہے کہ زمین نے اسی پانی کو کئی ٹیسٹ دیے، کئی خواص دیے، کئی وٹامنز دیے. چونکہ لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہیں، ٹیسٹ بڈز مختلف ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، بیماریوں کے علاج مختلف ہیں. پانی اترا تھا ایک طرح کا تھا، واپس آیا ہے جڑی بوٹی میں علاج کے لیے کئی طرح اس کے اندر خواص آ گئے ہیں، کئی پھلوں میں ہے. تو اس کو تو کوئی بھی بدعت نہیں کہتا کہ کہے میں صرف H2O آسمان سے اترا ہوا پیتا ہوں. زمین سے جو پھل میں آیا ہے یہ تو بدل گیا ہے. تو پھر کیوں اعتراض ہے فقہ پر؟ کیوں اعتراض ہے تقلید پر؟ فقہ حنفی کوئی جدا چیز نہیں. جیسے آسمان سے اترا ہوا پانی ہی خربوز میں ہے، تربوز میں ہے، انار میں ہے، کیلے میں ہے، ایسے ہی قرآن و سنت کا پانی ہے. زمین امام ابو حنیفہ کے سینے کی ہے، اس نے پانی کو جذب کیا ہے اور 5 لاکھ مسائل بنا کے امت کو عطا کر دیے ہیں.
دیکھیے یہ میں نے تشبیہ نہیں دی، تشبیہ رب کے قرآن میں ہے، تشبیہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ علم پانی ہے اور مومن کا دل زمین ہے، لیکن زمینیں ساری ایسی نہیں ہیں کہ سب یہ کام کرے۔ ایک ہے طائفہ طیبہ میرا زمین، وہ جذب کر لیتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ امسکت الماء، جذب نہیں کرتی، روک کے رکھتی ہے، تو دامنے کو میں جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے۔ اب اس کا مقام پہلے والا نہیں، لیکن یہ بھی مفید ہے۔ کیسے؟ شربوا وسقوا وزرعوا، سرکار فرماتے ہیں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ کو تو اچھی طرح اندازہ ہے پہاڑی علاقے میں جو حوض ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، شربوا وسقوا وزرعوا، لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اپنے درختوں کو بھی بھر کے پلاتے ہیں۔ یہ زمین بھی مفید ہے، مگر یہ ہے ایک عالم کا سینہ، یہ فقیہ کا سینہ، اجتہاد نہیں کر سکتا لیکن معلومات کو اکٹھا کرتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ گرمی میں جلستے آتے ہیں، اس کے حوض سے چلو بھرتے ہیں، اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں، گھر والوں کی پیاس بھی بجھاتے ہیں۔ مگر پہلا طائفہ تو پہلا طائفہ ہے، اور ایک تیسرا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شور زمین، شور، سیم صدا، نہ پانی کو جذب کرے اور نہ روک کے رکھے، اور شکوہ کرے اگر کچھ دیتے ہوتے تو مجھے بھی ملتا۔ 12 ربیع الاول شریف کو کہے اگر کچھ ملا ہوتا تو ہمیں بھی ملتا، تو سرکار فرماتے ہیں سیم زدہ زمین کا اپنا قصور ہے، میں نے تو دینے میں کوئی کمی نہیں کی، ادھر سے فیض مسلسل جاری ہے۔ ایک ہے میرا زمین، ایک ہے پتھریلی زمین جو روکتی ہے، حوض بنتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہا، ان کی مجتہدین کی شان کیا ہے؟ کوئی نیا پانی نہیں، اپنا بنایا ہوا نہیں، وہی قرآن و سنت کا پانی۔ ہاں سینہ مجتہد کا ہے، ہر سینہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کرتا ہے۔ فانبتت الکلى والعشب الکثیر، اسی جذب شدہ پانی سے آگے جیسے پھل بنتے ہیں، ایسے ہی جب پانی سے مراد وحش کا پانی ہے اور زمین سے مراد مجتہد کا سینہ ہے، تو اب پھل سے مراد فقہ حنفی ہے۔ یہ سینہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا کہ بدعت کی ہو، کوئی ملاوٹ کی ہو، نہیں، قرآن و سنت کا نور ہی فقہ حنفی کی شکل میں امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اب اس میں قرآن مجید برہان رشید کے ہوتے ہوئے یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ امام موفق کہتے ہیں ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ فی ابواب مبوبہ وکتب مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا، کمپائل کیا، اصول بنائے، کتابوں میں، ابواب میں، فصول میں۔ پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، لیکن یہ نہیں کہ یہ کام کر کے یہ پہلوں سے صحابہ سے بڑھ گئے ہیں، نہیں، صحابہ سے بڑے نہیں ہیں، ضرورت اب پیش آئی۔ کتاب کی صحابہ کو ضرورت نہ تھی، ہم 1000 کتاب سے بھی وہ نہیں پڑھ سکتے جو وہ ایک نگاہ سے پڑھ لیتے تھے۔ امام موفق کہتے ہیں کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے تو دل ہی علموں کے صندوق تھے، انہیں کتابوں کی ضرورت نہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام وہ نہ کر سکے اور امام ابو حنیفہ نے کر کے دکھا دیا، نہیں، اس کام کی اس وقت ضرورت ہی نہ تھی، اور جب ضرورت پڑی ہے، نئی قومیں اسلام ایمبریس کر کے ملت میں داخل ہو گئی ہیں، خود عربوں کے لیے بھی مختلف بولیوں کی امیزش سے قرآن سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری صدی کے اوساط کے اندر جس وقت یہ دین ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور پھر ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من قلوب الرجال بل انما ينتزعه بموت العلماء۔ سرکار فرماتے اللہ علم یوں نہیں چھینے گا کہ بندہ رات کو سوئے تو عالم ہو، صبح اٹھے تو جاہل ہو، نہیں، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، یوں نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ علم والے اٹھیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
دنیا سے تشریف لے گئے. نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے. رب ذوالجلال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے دین متین کی تدوین کا یہ کام شروع کیا. اور مثال پہلے موجود تھی. جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تو ان کو جو ارشادات فرمائے، یہ ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 حدیث نمبر 1327 باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، اس میں یہ حدیث موجود ہے. جب حضرت معاذ بن جبل کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن بھیج رہے تھے تو ان سے پوچھا کیف تقضی یا معاذ، معاذ یہ بتاؤ کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تمہیں جو میں یمن بھیج رہا ہوں، یمن والوں کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کا کہنا ماننا ہے، مسئلہ تمہارے پاس آئے گا، بتاؤ مسئلے کا حل کیسے بیان کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اقضی بما فی کتاب اللہ، جو کچھ اللہ کے قرآن میں ہے میں اس کو پڑھ کے فیصلہ کر دوں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ان لم یکن فی کتاب اللہ، ایک میں ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں تم نہ پا سکو تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسئلہ جو کرنٹ ایشو ہوگا میں سنت سے اس کا حل پیش کر دوں گا. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مسئلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو یا تم نہ پاؤ، کیونکہ اس وقت تک بھی پورا قرآن بھی نہیں اترا تھا، ساری سنت بھی نہیں آئی تھی، اگر نہ ہو یا تم نہ پاؤ سنت میں تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے یہ نہیں کہا محبوب میں تو منہ کو تالا لگا کے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ یا تو قرآن ہے یا سنت ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، میں نہیں بولوں گا. حضرت معاذ بن جبل کیا جواب دیتے ہیں؟ کہنے لگے اجتہد برأیی، محبوب اگر مجھے قرآن سے نہ ملا سنت سے نہ ملا میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اب یہ سن کے ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تمہاری رائے کا کیا مرتبہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرے دین میں رائے داخل کرنے والے؟ معاذ بن جبل بس قرآن بس سنت، آگے تو دروازہ بند ہے. ہرگز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. پہلے تو حضرت معاذ بن جبل کی اپنی سوچ تھی اور پھر حدیث تقریری بن گئی. جب میرے نبی علیہ السلام نے صداقت کی تصدیق کی مہر لگا دی کہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں اگر مجھے قرآن سے مسئلہ نہ ملا تو سنت سے مسئلہ نہ ملا تو پھر اجتہد برأیی، اپنی رائے سے میں مسئلے کو بیان کروں گا، میں اجتہاد کر کے مسئلے کو بیان کروں گا. جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ جواب دیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے میرے گورنر کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. اب دیکھو آج نعرہ لگانا آسان ہے کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے. میں پوچھتا ہوں قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ آج تقلید کو شرک فی الرسالت کہنے والے جواب دیں کہ کیا معاذ بن جبل اللہ کے رسول ہیں کہ ان کی تقلید یمن والوں پر لازم کر دی گئی؟ وہ تو صحابی رسول علیہ السلام ہیں. ابھی وحی اتر رہی تھی اور تقلید شخصی کا جھنڈا پھر بھی لہرا رہا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یہ کہہ رہے تم نے مسئلہ بیان کرنا ہے، کس سے؟ قرآن سے، پھر سنت سے، اس کے بعد اپنی رائے سے اجتہاد. اور یمن والوں کو کہا ہے جو انہوں نے بیان کرنا اسے تم نے شریعت سمجھنا ہے. رائے ان کی ہے، شریعت میری ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. ایک مرتبہ دبئی میں اس پر مناظرہ ہو رہا تھا
مجھے وہ کہنے لگے یہ جو تم حدیث پیش کرتے ہو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری حیات میں موجود تھے، اور تم تو آج تقلید کرتے ہو، آج کی کوئی حدیث پیش کرو۔ تو میں نے کہا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ظاہری حیات میں، ابھی تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، سرکار فرما سکتے تھے معاذ بن جبل تیسرے نمبر پر ابھی اجتہاد نہ لاؤ، کیوں؟ میں تو خود تمہارے سامنے موجود ہوں، سارا قرآن ابھی نہیں اترا، جو تمہیں آتا ہے اس کے بعد بھی اترے گا، تو مجھ سے رابطہ کرنا تاکہ بعد میں اترنے والے قرآن میں تیرے مسئلے کا ہو سکتا حل موجود ہو۔ اور ابھی ساری سنت نہیں آئی، میں ابھی سنت روزانہ دے رہا ہوں، اگر مسئلے کا حل تجھے نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ سرکار نے اس وقت اجازت دے دی کہ جتنا تجھے آتا ہے اس کی روشنی میں جو رائے سے اجتہاد کرو گے میں نے اس کو قانونی حیثیت عطا فرما دی ہے۔ تو میں نے کہا جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اور سنت سامنے تھی اس وقت بھی رائے مجتہد پر عمل ہو گیا تو اب تو اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا، وحی اترتی نہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ جب وحی اتر رہی تھی مجتہد کے اجتہاد اور اس کی تقلید کا جھنڈا لہرا رہا تھا، آج تو بطریق اولا اس جھنڈے کو ہر طرف لہرانا چاہیے۔ اور دوسری طرف جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ بات کے لیے مخصوص حکم ہو تو طبرانی نے موجم اوسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازل بنا امر لیس فیہ امر ولا نہی فما تامرنا، اگر کوئی ایسا کرنٹ ایشو آ جائے جس کے بارے میں امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو تو کیا حکم ہے آپ کا محبوب، ہم کیا کریں؟ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو، یہ تو صورت ہی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا امر بھی نہ ہو کہ کرنا ہے نہی بھی نہ ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شاور الفقہاء والعابدین، علی فقیہ سے مشورہ کرو اور صوفی سے مشورہ کرو۔ اللہ کا فضل ہے فقیہ بھی اہل سنت میں ہے اور صوفی بھی اہل سنت میں ہے۔ شاور الفقہاء والعابدین، شاور الفقہاء والعابدین، فقہاء اور عابدین کے پاس جانا، جو وہ بتائیں گے وہ میری شریعت ہوگی، اس کی تم پیروی کرنا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رستہ دکھایا۔ ہر چیز قرآن و سنت میں ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے محل وقوع کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہے کہ کہاں ہے وہ، کس طرح ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان موجود ہے، مکہ شریف میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے جو مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب قرآن مجید سے دوں گا۔ تفسیر کبیر میں بھی وہ پورا مکالمہ موجود ہے۔ ایک شخص نے کہا چلو میں پوچھتا ہوں، پوچھنے لگے، امام شافعی اپنے دعوے پہ قائم رہنا کہ جو میں پوچھوں گا قرآن سے جواب دو گے؟ ہاں، فرمایا میں قرآن سے جواب دوں گا۔ ما حکم المحرم یقتل الزنبور، محرم کا حکم کیا ہے؟ حالت احرام میں جو زنبور کو، بھیڑ کو، ڈیمو، اس کو جو مار دے حالت احرام میں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کیا لازم آئے گا؟ اس پر دم ہے، کفارہ ہے، کچھ نہیں، کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پہ کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہا اب آیت پڑھو کہ جس میں لکھا ہے۔ اب پورے قرآن میں زنبور تو ہے ہی نہیں، امام شافعی آیت سناؤ جس سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو امام شافعی فرمایا ہاں میں سناتا ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اسے پکڑ لو،
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں اسے پکڑو، اور جس سے وہ روکتے اس کو رک جاؤ۔ پر یہ فرمان خدا بندی ہے، قرآن میں ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء الراشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ فرمایا قرآن نے نبی علیہ السلام کا دروازہ دکھایا اور سرکار نے خلفاء راشدین کی طرف بھیج دیا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے، اور ساتھ سند سے حدیث پڑھ کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک لے گئے۔ فرمایا پوچھا گیا حضرت عمر بن خطاب سے ما حکم المحرم یقتل الزنبور، انہوں نے کہا لیس علیہ حرج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی حالت احرام میں ڈیمو زنبور کو مارتا ہے حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا لوگوں جو میں نے کہا تھا میں نے مسئلہ قرآن سے بیان کر دیا، قرآن میں سب کچھ ہے، وہ کلیات ہیں، ان سے آگے حدیث اس میں بھی، پھر اس کے بعد صحابہ کے فیصلے ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے، پھر آگے جا کر قیاس ہے جس سے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہ سارا جتنا بھی فیض ہے یہ چلا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تک، ان سے تابعین تک، امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے بھی شاگرد ہیں اور تقریباً 4000 تابعین کے بھی شاگرد ہیں۔ اور اس کے بعد آگے انہوں نے اس فیض کو جس انداز میں اجتہاد کے ساتھ اصول معین کیے ہیں، 5 لاکھ مسائل عطا کیے ہیں پوری امت کے لیے، یہ وہ فیض ہے کہ اگر دیکھا جائے جو ترتیب میرے امام نے فقہ میں اختیار کی، حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک کے اندر وہی ترتیب ہے جو امام اعظم سے حاصل کی گئی۔ یہ سارے فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، اس کے سارے اساتین جو ہیں ان کے اندر فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اب شروع کر دیا اس کام کو، اجتہاد سے قرآن اور سنت سے اجتہاد کرتے مسئلہ نکالنا۔ قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں۔ حکم تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، صرف اوپر سے پردہ ہٹانا ہے۔ مجتہد اللہ نہیں، نہ اللہ کا نبی ہے۔ مجتہد کا اجتہاد جب وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو اس کا یہ مقام ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس آیت میں کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل کا حل ہے، مجتہد کو پتہ ہے، اور وہ جو معلوم ہے اس کے ذریعے سے مجہول کو معلوم کر کے لوگوں کے لیے فیض عام کر دیتا ہے۔ اس کی مثال بخاری شریف میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص نے آ کے پوچھا ان اختی نظرت ان تحج و انہا ماتت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی لیکن وہ تو فوت ہو گئی ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے حج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب کیسے دیا کہ سائل پر کراس کویسچن کر دیا، تم مجھے اس بات کا جواب دو پھر تیری بات کا جواب آئے گا۔ لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا اور وہ فوت ہو جاتی قرض ادا کیے بغیر، اور تم اپنی جیب سے پیسے دے کے قرض ادا کر دیتے، بتاؤ قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی نے کہا محبوب یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ قرض ادا ہو جاتا۔ فرمایا فقد دین اللہ فہو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے۔ اب ایک ہے حق مالی، ایک ہے من وجہ مالی اور من وجہ بدنی۔ قرض دینا حق مالی ہے، حج کرنا من وجہ مالی اور من وجہ بدنی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے صحابی سے خود قیاس کروایا، طریقہ بتایا کہ علت مشترکہ کو دیکھ کر حکم لگانا یہ مجتہد کا کام ہے۔ ہر صبح 9 میں اس کا اجالا آ جائے گا۔ اب اس پر کہ جب تمہارے طرف سے پیسے دیے جائیں
تو قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر تم احرام باندھ کے طواف کرو گے، وقوف کرو گے، حج کرو گے، تھکاوٹ تمہیں ہوگی، گناہ تمہارے بھی جڑیں گے اور نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے قیاس کا طریقہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں اس کو یوں سمجھیے جیسے ایک ہے برقی رو، بجلی کی تار گزر رہی ہے 10 کمروں سے، 11ویں کمرے میں ہولڈر لگا ہے، اس پہ بلب لگا ہے، بلب جل رہا ہے۔ اب جن کو پتہ نہیں کہ بجلی کیا ہوتی ہے، تار میں کیا ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ 11ویں روشن رہے گا، 10 میں تو اندھیرا ہے۔ اور جس کو پتا ہے کہ اگر 10 میں بھی ہولڈر لگا دیا جائے اور بلب لگا دیا جائے تو جیسے 11ویں میں روشنی ہے ایسے ہی 10 میں بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے قرآن میں سب کچھ ہے، مجتہد کا کام ہے، جو آیت اتری ہے اس کی علت دیکھتا ہے، یہ حکم ہے تو ہے کیوں، اس کا سبب کیا ہے۔ اب علت دیکھ کے وہ ہولڈر لگا کے بلب لگاتا ہے تو 5 لاکھ مسائل روشن ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا ذی عقل ہے جو یہ کہے کہ 11ویں کمرے کی بجلی تو اصل ہے اور 10 میں بدعت ہے؟ نہیں، جس میں 11واں جس سے روشن ہے اسی سے 10 بھی روشن ہے۔ صرف 10 جو ہے ان میں پہلے چاندنی نہیں تھی، آیت ایک جزئی کے بارے میں نازل ہو وہ واضح نظر آ رہی ہے، باقی حقیقت موجود ہے۔ مجتہد کا کام ہے، وہ ہولڈر لگاتا ہے، بلب لگاتا ہے، سب کچھ وہیں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شراب حرام ہے، علت کیا ہے، اسے دیکھ کر مجتہد افیون کا حکم بتاتا ہے، بھنگ کا حکم بتاتا ہے، سارے نئے نشے جو ہیں ان کا حکم علت مشترکہ کی بنیاد پر بتاتا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا رہا بلکہ آئی ہوئی شریعت کو صرف ظاہر کرتا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے اجتہاد کا، قیاس کا۔ لیکن یاد رکھنا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ ہر بندہ ہولڈر نہیں لگا سکتا، اور اگر اناڑی لگائے تو لٹک جائے گا، اور جو اسے چھڑائے گا وہ بھی لٹک جائے گا۔ آج کا غیر مقلد قرآن و سنت سے اجتہاد کی صلاحیت کے بغیر اگر مسئلہ اخذ کرے گا تو کر نہیں سکے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج کی 1.5 اینٹ کی مسجد کا مقلد امام مشرقین مغربین کی تقلید کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف لوگوں کو دھکیلنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو قرآن و سنت میں سب کچھ آ چکا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے نے اس کو واضح یوں کیا ہے، امام شافعی کہنے لگے الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، قیامت تک سارے لوگ دین سمجھنے میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، ان کا پکایا ہوا کھائیں گے تو پھر گزارا ہوتا رہے گا۔ سب قرآن و سنت میں ہے، لیکن وہاں سے اخذ کرنا یہ ہر ایک کی بات نہیں۔ اب کتابیں صرف چند لایا ہوں اور وہ بھی پیش کرنے کا وقت نہیں۔ امام اعمش بہت بڑے سردار ہیں محدثین کے، امام انس بن مالک کے شاگرد امام اعمش، ان کے مجلس میں بیٹھے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ مسئلہ پیش ہو گیا، امام اعمش جواب نہ دے سکے، امام ابو حنیفہ بطور طالب علم بیٹھے ہیں۔ آپ کوئی ذہن کو پڑھ کر امام اعمش نے سمجھا کہ میرے شاگرد کو شاید جواب آتا ہے، کہ ابو حنیفہ آپ بتائیں۔ امام ابو حنیفہ نے مسئلے کا جواب بتایا تو امام اعمش حیران رہ گئے کہ جواب تو یہی ہے، لیکن شاگرد کو آ گیا، استاذ کو نہیں آیا۔ سبب کیا ہے؟ من این لک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ یہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ عقود الجواہر المنیفہ کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ جس وقت امام اعمش نے پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا من الاحادیث التي انت حدثتنیها، استاذ محترم میں ہزاروں استاذوں کا شاگرد ہوں، لیکن یہ جواب میں نے ان احادیث سے دیا ہے جو آپ ہی نے مجھے پڑھائی ہیں۔
اور اس کے بعد آپ کو 100 دن ہو چکا تھا اس دارالعلوم میں داخل ہونے کے بعد. آپ نے سند سنائی، متن سنایا، 100 دن میں جو پڑھا تھا سارے کا سارا اپنے استاذ کو سنا دیا. تو امام اعمش نے وہ تاریخی جملہ بولا، حسبو کا یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ اب بس کرو، جو میں نے 100 دن میں پڑھایا تم نے 1 گھنٹے میں مجھے سنایا. میں سمجھتا تھا کہ باقی لکھتے ہیں اور تم صرف چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو. آج پتا چلا کہ تم تو یاد بھی کرتے ہو اور اس میں تدبر بھی کرتے ہو. پڑھانے والا میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی. کہنے لگے یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقیہ لوگو تم ہو ماہر سرجن، ہم ہیں صرف پنساری. انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. اب بھی عرب میں جاؤ تو جدید عربی میں صیدلیہ یہ میڈیکل سٹور کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. پرانے زمانے کا پنساری اور آج کا میڈیکل سٹور کا مالک ایک ہے MBBS، ایک ماہر سرجن ہے اور ایک سٹور کیپر ہے. اب خود ہی سوچو، اگر سٹور کیپر آ کہے کہ حق میرا ہے میں اس کا لکھوں گا، تو جس نے کوئی زندگی صحت میں گزارنی ہے وہ بھی جان بلب ہو جائے گا. آج کا غیر مقلدیت کا فتنہ یہ ہے کہ پنساری طبیب بن بیٹھے ہیں اور سٹور کیپر ماہر سرجن بن بیٹھے ہیں اور امت میں بیماری پھیلانے کا دھندا ہو رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ پنساری پنساری رہے اور طبیب کے مقام کا احترام کرے اور لوگ سمجھیں کہ کون زمانے میں موت کا سوداگر ہے اور کون صحت بانٹنے والا ہے. اس مقام پر طبیب کو پتا ہے کہ کس بیماری کا علاج کس جڑی بوٹی میں ہے. پنساری نے ہریڑ بھی رکھی ہوئی ہے، سنا مکی بھی رکھی ہوئی ہے، تلسی بھی رکھی ہوئی ہے. اسے پتا نہیں اس کو رگڑیں معجون بنائیں تو کس بیماری کا علاج ہے، پھر استعمال کیسے کرنی ہے. محض محدث ہونا یہ سٹور کیپر ہونا ہے اور ساتھ فقیہ ہونا یہ ہے ماہر طبیب ہونا. امام اعمش کہتے ہیں مجھے زندگی گزر گئی حدیث پڑھاتے ہوئے، مجھے مسئلہ نہیں آیا. ابو حنیفہ تجھے آیا تو میں تو ہوں پنساری اور اے فقیہ تم ہو ماہر طبیب، ماہر طبیب. اور پھر کہنے لگے انت ایھا الرجل اخذت من کلا الطرفین. ابو حنیفہ تمہاری تو شان ہی نرالی ہے، تمہارے پاس حدیث کا سٹور بھی ہے اور اس میں تدبر کرنے کی فقہ بھی موجود ہے. یہ ہے صورتحال کہ جس کے پیش نظر یقیناً سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے آگے مسائل کا حل اس کے پیش نظر ایک صلاحیت کی ضرورت ہے. ہر بندہ بلب نہیں لگا سکتا، ہر بندہ اس مقام پہ ہولڈر نہیں لگا سکتا، ورنہ اموات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقاہت کا ہمیں انداز نظر آتا ہے تو فقہ بناتے وقت اگرچہ وہ اکیلے ہی کافی تھے مگر انہوں نے کتنا اہتمام کیا، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. فقہ حنفی یوں بائی چانس نہیں بن گئی. آج کا ماڈرن زمانہ کسی ملک کی پارلیمنٹ کی وہ حیثیت نہیں اور وہ تعداد نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ریسرچ بورڈ کا مقام اور پھر اس کا طریقہ کار. یہ دیکھو جامع المسانید مسند خوارزمی میں جس کو کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب فقہ کی تدوین کر رہے تھے تو کتنا بڑا بورڈ تھا، کتنے لوگ تھے، کتنے علماء، کتنے مجتہد. وہ اکیلے بیٹھے. امام مالک کہتے ہیں اگر چاہیں تو آدھے ستون کو سونے کا ثابت کر دیں، آدھے کو چاندی کا ثابت کر دیں. وہ اکیلے قرآن و سنت کے علوم کے بہت بڑے سمندر، لیکن فاجتمع معه الف من اصحابہ اجلہم وافضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد.
یہ مسند خوارزمی میں فقہ حنفی جو بنانے کا طریقہ ہے، اس کا ریسرچ بورڈ، اس کی حیثیت کا بیان ہے کہ میرے امام اکیلے نہیں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ 1000 علماء کرام کا بورڈ فقہ حنفی کی تدوین کر رہا تھا۔ فاجتمع معه 1000 من اصحابہ، 1000 علماء، اور وہ علماء بھی ہم جیسے نہیں تھے، وہ نابغہ روزگار شخصیات، اور پھر ان علماء سے اجلہم و افضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد، ان 1000 میں سے 40 خود مجتہد بھی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سارے مجتہدین کے امام، اور ان کے ساتھ اور 40 مجتہد، اور باقی سارے ائمہ اپنے اپنے فنون کے، یہ سارے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ المیزان الکبریٰ کے اندر امام شارانی نے فقہ حنفی کے ان مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ انداز کیا تھا، تدوین فقہ کا طریقہ کیا تھا۔ یہ اس میں تفصیل سے موجود ہے کہ بعض مسائل پر مہینہ مہینہ بحث ہوتی، اور پھر جو نتیجہ نکلتا تو امام اعظم کہتے یا ابا یوسف اکتب فی الباب الفلان، اکتب فی الباب الفلانی، اس فلاں باب کے اندر اس کو لکھ دو۔ یہ طریقہ رہا فقہ حنفی کی تدوین کے لحاظ سے، 40 مجتہد اور باقی سارے علماء، مہینہ مہینہ بحث، ایک طرف وہ اور دوسری طرف جو صلاحیت کے یتیم فی العلم اور جن کا اجتہاد تک جانا محالات کے قریب، اور کہیں امام اعظم کی بات چھوڑو ہماری بات مانو۔ یہ فتنہ ہے اس وقت کا، کیا کیا سٹیٹس تھا اس وقت، کوالیفیکیشن کیا تھی اس بورڈ کی، یہ بھی مسند خوارزمی کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ابن کرامہ کہتے ہیں کننا عند وکی بن الجراح یومن، ہم حضرت وکی جو تبع تابعین ان کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے کہا اخطا ابو حنیفہ تھا، کہ امام ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے میں غلطی کر دی ہے، تو حضرت وکی بول پڑے کیف یقدر ابو حنیفہ تھا ان یخطئ، ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، وما ہو مثل ابی یوسف و ظفر فی قیاسہما والقاسم بن مان فی معرفتہ باللغۃ العربیہ وداؤد الطائی وفضیل بن عیاض فی ورعہما ومندل وحبان فی معرفت فی حفظہم الحدیث من کان ہؤلاء جلساء لم یکد ان یخطئ۔ حضرت وکی کہنے لگے نہیں ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے غلطی نہیں کی۔ تو لوگوں نے کہا وہ کوئی معصوم تو نہیں، معصوم تو نبی ہوتے ہیں، تم کہتے ہو ابو حنیفہ کیف یقدر ان یخطئ، کہ وہ غلطی کر کیسے سکتے ہیں؟ تو حضرت وکی کہنے لگے سنو، میرا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہوگی تو باقی نہیں رہے گی۔ فوراً کوئی بولے گا کیوں؟ فرمایا ان کی جو شورا ہے، ریسرچ بورڈ ہے، اس میں ہر فن کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ کہنے لگے وہ ماہرین ایسے ہیں کہ جن میں امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد جیسے تیز قیاس والے ماہرین بھی ہیں۔ پھر کہنے لگے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور مندل جیسے حافظ الحدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے حافظ بھی ہیں، درایت کے ماہرین بھی ہیں، روایت کے ائمہ بھی ہیں، اور قاسم بن مان جیسے صرفی ناوی بھی ہیں، اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے صوفی بھی بیٹھے ہیں۔ ہر فن کا پہرا ہے، ہر فن کا پہرا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت داؤد طائی جیسے تصوف کے تاجدار بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ فقہ حنفی بنائی جا رہی ہے۔ کہنے لگے من کان ہؤلاء جلساء، جن کے پاس بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہوں وہ کیسے غلطی کرے گا؟ کیونکہ اگر کریں گے تو پاس بیٹھے ہوئے بولیں گے کہ امام یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی برقرار نہیں رہے گی۔ تو اس بنیاد پر اتنی احتیاط کے ساتھ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کی تدوین کا کام کیا، اور پھر اس کو وہ رب نے مقبولیت عطا کی کہ روئے زمین پر اسلام جب نافذ ہوا اس تدوین کے بعد، تو
تو فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا. اور حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جس وقت آئیں گے حضرت امام مہدی روئے زمین پر، مکتوبات شریف میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اس وقت بھی زمین پر جو نظام ہوگا اس کی تشریحات بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق موجود ہوں گی. ایک طرف اتنی تحقیق، اتنا اجتہاد، اور دوسری طرف نہ ماننے والے، ان کی سوچ کیا، وہ ان کا علمی پس منظر. آج ہم جس وقت کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ کہتے ہیں امام اعظم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں اگر یہ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کو القاب سمجھنے کا پتہ چل جائے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو جو امام کہتے ہیں تو کس دائرے کے لوگوں کا امام کہتے ہیں؟ ہم تو ان کو صحابہ سے بھی افضل نہیں سمجھتے، کسی نبی سے افضل کیسے سمجھیں گے؟ ہاں میرے نبی علیہ السلام امام اعظم ہیں، کن کے؟ نبیوں کے امام اعظم ہیں. اور ابو حنیفہ تو صحابہ کے بھی امام اعظم نہیں، نبیوں کے کیسے بن جائیں گے؟ یہ اپنے عہد، اپنے درجے کے لوگ. اب سنو، جیسے قائد اعظم کا لفظ بولتے ہو تو اس ملت کے قائد اعظم تو میرے نبی علیہ السلام ہیں. تو بانیے پاکستان کو جو قائد اعظم کہا جائے تو اس کا ایک پس منظر ہے، ایک وقت ہے، ایک دور ہے. اس کے لحاظ سے حکیم الامت کا لفظ، امت کے حکیم تو میرے نبی علیہ السلام ہیں. اگر آج کسی مولوی کو کوئی اپنے مسلک میں حکیم امت کہے تو اس کا مطلب یہ اس نے کچھ لوگوں کے لحاظ سے اس کا یہ لقب بنا رکھا ہے، یا یہ اس انداز میں لکھا گیا ہے. پرانے ان کے فتاوا کے اندر چونکہ آدھے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے ہیں تو وہاں تو نام لکھتے وقت امام اعظم ہی لکھتے رہے. آج ان کو بعد والوں کو زیادہ دین کا پتہ چل گیا اور پہلوں کو دین کی خبر نہیں تھی. اس سلسلہ میں یہ دیکھو فتاوا ثنائیہ جو ہے، اس کی جلد نمبر 1، اس کے صفحہ نمبر 135 پر واضح لفظوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا. امام اعظم کے لفظ سے امام اعظم کا تذکرہ موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے کہ امام اعظم اگرچہ علم کے آسمان کو ہاتھ لگانے والے ہیں مگر کسی ایک صحابی کے بھی ہم پلہ نہیں. صحابہ تو صحابہ ہیں. لَمَنَامُ أَحَدٍ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عُمَرِ أَحَدِكُمْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ ابن ماجہ میں ہے. اے بات والو، ساری زندگی کی نیکیاں تم ایک پلڑے میں رکھو. صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو ہم تو ان کو صحابہ کے ہم پلہ نہیں سمجھتے، نبی کسی ایک کی ہم پلہ، اور پھر امام اعظم نبیوں کے لحاظ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس واسطے دوسری طرف یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے ان لوگوں کے ہاں. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، ایک گانٹھ ملے تو کوئی پنساری بن جائے. نہ درس نظامی کی تفصیلات، نہ اصول فقہ، نہ جیورسپروڈنس، نہ یہ سارا تدبر. 2-4 کتابیں پڑھے، عالم کہہ رہے ہیں. عالم تو کیا، ان کے ہاں تو 2 کتابوں پر صحابہ سے بڑے علم کی ڈگری مل جاتی ہے. ان لوگوں کے ہاں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یاد رکھو تاریخ میں کبھی بھی اہل حدیث کسی مسلک کا ٹائٹل نہیں رہا. مسلک اہل حق ہمیشہ اہل سنت ٹائٹل ہے. اہل حدیث تو سپیشلائزیشن ہے. جو حدیث میں درک حاصل کرے، 30-40 سال پڑھے پڑھائے، وہ اہل حدیث کہلائے، نہ کہ ریڑھی لگائے اور اہل حدیث بن جائے. اہل حدیث مسلک کا نام نہیں، اہل حدیث علمی سپیشلائزیشن ہے. اور ان لوگوں کے ہاں علم کا اتنا زوال ہے، اتنی اس سے بھی چھوٹی 2 کتابیں، کہتے ہیں جو یہ پڑھے وہ صحابہ سے بڑا عالم بن جاتا ہے. شاید آپ کو تعجب ہو کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو میرے پاس یہ ان کے چھوٹے عالم کی نہیں، جس کو یہ نواب اہل حدیث کہتے ہیں، وحید الزمان، اس کی ابن ماجہ کی یہ شرح میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ حوالہ ہے 275 صفحے پر. سنن ابن ماجہ اس کے 275 صفحے پر
تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ علم کا ان کے نزدیک میرٹ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ جلد نمبر 2 سنن ابن ماجہ وحید الزمان کا ترجمہ اور تشریح، صفحہ نمبر 275 لکھا ہے، پھر جو کوئی نیل المرام اور تلخیص یا منتقی اخبار کو خوب یاد کر لیوے وہ کتاب اور سنت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے اور اس کا علم ان صحابہ کے برابر پہنچ جاتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کروڑ کتابی پڑھ لیں، علم کا سمندر بھی پی جائیں، ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا صحابہ کو ایک نگاہ سے مل گیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں جو 2 کتابیں پڑھے وہ صحابہ سے بڑھ جائے، تو پھر ان کے نزدیک امام اعظم کی کیا حیثیت ہو؟ کہتے ہیں انہیں صرف 17 حدیثیں یاد ہیں۔ ان کا ہاضمہ تو اتنا تیز ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 کتابیں پڑھیں تو صحابہ کے برابر، یا پھر کہتے ہیں زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد جائز رکھا تھا۔ صرف اتنا اور ضرور ہے کہ صحابہ اہل زبان تھے، ان کو نحو اور صرف اور لغت کی حاجت نہ تھی۔ اگر یہ شخص عربی نہ ہو تو بقدر ضرورت علم عربیت اور لغت بھی حاصل کر لیوے تو اتنا اجتہاد شرعی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اب ان کے نزدیک مجتہد ہونے کے لیے 2 کتابیں پڑھنا کافی ہے، ہمارے نزدیک مجتہد ہونے کے لیے ایک سمندر درکار ہے، پھر جا کے مجتہد بنتا ہے۔ اب یہ ہے فتنہ اس وقت کا کہ پنساری طبیب بن گئے ہیں، سٹور کیپر ماہر سرجن بن گئے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے آزمائش میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ نعرہ یہ لگا رہے ہیں، ہر بات قرآن و سنت سے بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے فتاویٰ کی میں نے لسٹ بنائی ہے تو 50% مسائل لکھنے کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ دیکھ کے لکھے ہیں۔ پھر پیش کریں بخاری کو، پیش کریں قرآن کی آیت کو، فقہ کے خلاف بولنے والے، اعتراض کرنے والے چھپ کے کھاتے بھی ہیں اور سامنے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ مبارک ہو اے کھلے چہرے والو جن کی فقہ کا لنگر کھاتے ہو، ان کے گیت بھی گاتے ہو۔ 50% مسائل، فتاوی ستاریہ، فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، دیکھو مسائل لکھتے وقت جب پوچھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرو اس مسئلے کو، تو حق بنتا ہے نا قرآن کی آیت پیش کریں، سنت پیش کریں۔ لیکن جب پوچھا جائے کیا مؤذن کی تنخواہ جائز ہے، امام تنخواہ لے سکتا ہے، خطیب کیا تنخواہ لے سکتا ہے، نہ آیت لکھیں نہ حدیث لکھیں، کہیں کہ ابو حنیفہ کے متاخرین فقہا نے یہ لکھا ہے۔ دیکھو مسئلہ تو مسئلہ ہی ہے، یہ فتاوی ثنائیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے ان سے اس بارے میں، سوال دیکھو اور جواب دیکھو، کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ صرف قرآن سے جواب دو، سنت سے جواب دو۔ ہمارے نزدیک سب کچھ قرآن و سنت میں ہے، مگر قرآن و سنت سے سب کچھ جاننے کے لیے اجتہادی سوچ کی بھی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جواب پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں کہ نعرے کیا ہیں اور اندر کی واردات کیا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا، یہ صفحہ نمبر 595 ہے، جلد نمبر 1 فتاوی ثنائیہ۔ ایک شخص نے بازار شارع عام پر ایک مسجد دکانوں کے اوپر اس غرض سے تعمیر کی اور وقف کی ہے کہ شارع عام کے گزرے راہ سے اہل اسلام کو فائدہ پہنچے، اور دکانیں زیر کی آمدنی بمصارف مسجد مذکور وقف بھی کر دی، اور کل دکانیں مسجد میں شامل ہیں۔ ایسی صورت میں مسجد مذکور کیا حکم رکھتی ہے کہ یہ مسجد شرعی مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟ نیچے دکانیں اور اوپر کیا ہے؟ مسجد ہے، تو کیا یہ مسجد شرعی مسجد ہے یا نہیں؟ مسجد کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب جواب، اس قسم کے کاموں میں نیت پر مدار ہے، سطح زمین سے آسمان تک سارا مسجد کے لیے وقف ہے۔ اس کے نچلے حصے کو بغرض فائدہ مسجد چھوڑ کر اوپر مسجد بنا دینا ایسا ہی جائز ہے جیسا بعض حصہ مسجد کی زمین کا سوائے نماز کے کسی خاص غرض، غسل، وضو، استنجا وغیرہ کے لیے علیحدہ کر دینا جائز ہے۔
جیسے پورا پلاٹ مسجد کے لیے تھا تو کچھ جگہ ٹوائلٹ بنا لیے جاتے ہیں، تو کہا نیچے جو ہے وہ دکانیں بنا لی جائیں، اوپر مسجد بنا لی جائے. یہ جائز ہے؟ کس آیت میں ہے کہ جائز ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ جائز ہے؟ کہاں بخاری شریف میں ہے جائز ہے؟ اب دیکھو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں در مختار میں ہے. در مختار میں ہے تو امام ابو حنیفہ کی للکار میں ہے اور سنی کی یلغار میں ہے. بتاؤ، پوچھو ان سے. اب بھول گیا نعرہ کہ سب کچھ قرآن میں ہے، کیوں نہیں آیت پڑھ رہے؟ بھول گیا سب کچھ حدیث میں ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ در مختار میں ہے. کیا در مختار میں ہے؟ کہتے ہیں لو بنا فوقہ بیتا للامام لا یدر لانہ من المصالح اما لو تمت المسجدیۃ ثم اراد البناء منع. کہ اگر مسجد بن چکی ہو پہلے اور اوپر سنگل کمرہ جو فیملی رہائش کا نہ ہو، صرف امام کی رہائش، کہا یہ در مختار میں لکھا ہے کہ اس طرح اگر کوئی رہائش اوپر بنا لے تو جائز ہے. اور اس سے پتا چلا کہ مسجد کے مسالے کے لیے نیچے بھی بنا سکتے ہیں، اوپر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن کہا اصول ہے فقہ حنفی کا، اس کو پیش نظر رکھنا ورنہ غلطی ہو جائے گی. اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر مسجدیت مکمل ہو گئی اور پھر چاہا کہ میں دکانیں بناؤں، اب بنانا ناجائز ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ پہلے دکانیں بنا لے، اس کے بعد نیت کرے مسجد کی. اب نیچے دکانیں اوپر مسجد جائز ہے. اور اگر پہلے مسجد بنا چکا اور مسجد قرار دے چکا، مسجدیت مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد اب کہے کہ میں ان کو دکانیں بناتا ہوں تو پھر ناجائز ہے، پھر جائز نہیں ہے. یہ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ فقہ حنفی کی روح سے نیچے کی منزل کو واسطے مصارف مسجد کے کرائے پر دینے کا جواز اس عبارت سے مستفاد ہوتا ہے. انتہا، بات ختم. تو سچ کہا میرے امام شافعی نے کہ قیامت تک لوگ امام ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کھائیں گے. قیامت تک اس انداز میں اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اگرچہ ان کی اپنی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ میرے پاس تاریخ بغداد موجود ہے، جلد نمبر 13. اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے جو حالات ہیں اس میں ہے مسئلۃ القصار والثوب، دھوبی اور کپڑے کا مسئلہ. دھوبی اور کپڑے کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ امام ابو یوسف جب فارغ التحصیل ہوئے تو چاہا کہ اب کئی سال پڑھ لیا ہے تو میں خود پڑھانا شروع کروں. تو کوفہ میں اپنا حلقہ قائم کیا پڑھانے کے لیے. حلقہ قائم کیا. امام صاحب چاہتے تھے کہ ابھی یہ مزید پڑھیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو آپ نے چاہا کہ کسی طرح ان کو مائل کیا جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک سائل بھیج دیا. پہلا دوسرا دن تھا، امام ابو یوسف کو مدرسہ بنائے ہوئے، سائل بڑا رمز آشنا تھا، پہنچ گیا. کہتا ہے ما تقولو یا ابا یوسف فی ھذی المسئلہ، اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟ ایک شخص نے دھوبی کو کپڑا دیا دھونے کے لیے، اس کے بعد لینے گیا تو دھوبی نے کہا کہ تیرا تو کوئی کپڑا ہے ہی نہیں میرے پاس، غصب کر گیا کپڑے کو. چند دن گزرے، یہ پھر گیا، اس نے کہا میرا کپڑا دو، میں نے دیا تھا تجھے. اس نے نکال کے دے دیا. اب یہ بتاؤ کہ کپڑے کے مالک پر اجرت لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہ دھوبی نے کپڑا دھویا ہے، مالک پر اجرت لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لازم آتی ہے، اس بیچارے نے مزدوری کی ہے اور کپڑے والے کا پر اجرت لازم ہے وہ دے. سائل کہتا اخطأت یا ابا یوسف، ابو یوسف آپ نے غلط مسئلہ بتایا. امام ابو یوسف حیران ہو گئے کہ کیسا سائل ہے، یہ تو میری غلطیاں نکال رہا ہے. آپ نے دوبارہ غور کیا، کچھ دلیلیں ذہن میں بنائی ہوں گی، فرمایا ہاں مجھے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ اس پر اجرت لازم نہیں آتی. تو سائل نے کہا اخطأت یا ابا یوسف ایضا، اب بھی غلط بتا رہے ہو. امام ابو یوسف حیران رہ گئے کہ دو ہی تو صورتیں ہیں، یا لازم آتی ہے یا لازم نہیں آتی.
میں نے کہا لازم آتی ہے پھر بھی غلط، میں نے کہا لازم نہیں آتی پھر بھی غلط. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اٹھے اپنے مدرسہ سے تو امام اعظم جامع مسجد کوفہ میں پڑھا رہے تھے. جب دروازے سے داخل ہوئے امام اعظم مسکرائے، ما جات بکا الا مسئلۃ القصار والصو. ابو یوسف تجھے دھوبی والا مسئلہ اٹھا کے لے آیا ہے. کہتے ہیں امام میرے استاذ محترم نیا نیا حلقہ قائم کیا تھا، عجیب مسئلہ ایک سائل لے کے گیا ہے کہ دھوبی والا مسئلہ ایسا کہ میں نے کہا اجرت لازم آتی ہے پھر بھی غلط، میں نے کہا لازم نہیں آتی پھر بھی غلط. اب آپ کا شہر ہے، میرا مسئلہ کیسے رائج ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا تھا کہ تم آگے جلد پڑھانا شروع کر دو، ابھی تو بہت سے آفاق باقی ہیں. فرمایا مسئلے کا حل یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، مطلقاً کہو کہ لازم نہیں آتی یہ بھی غلط ہے، مطلقاً کہو کہ لازم آتی ہے یہ بھی غلط ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دھوبی نے جو کپڑا کو غصب کرنے کی نیت کی تھی، انکار کیا تھا کہ میرے پاس تیرا کوئی کپڑا نہیں ہے. دھلائی اس سے پہلے کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ پر اگر کپڑا غصب کرنے کی نیت کرنے کے بعد دھلائی کی ہے کپڑے کی تو پھر مالک کی اجرت لازم نہیں آتی، کیونکہ دھوبی اپنا سمجھ کے دھو رہا تھا. اور اگر وہ پہلے دھو چکا تھا اور پھر غصب کرنے کی نیت کی ہے تو پھر اس نے مالک کا دھویا ہے، پھر اس کی اجرت لازم آتی ہے. تو امام ابو یوسف نے کہا واقعی استاذ محترم ابھی تو کئی منزلیں باقی ہیں کہ جو مجھے طے کرنی ہے. اب کہاں یہ سوچ اور کہاں 1.5 اینٹ کی مسجد کے امام جو لوگوں کو سٹور کیپر اپنی تقلید کے حکم دے اور فتوے دے. دیکھو ہر مسئلہ کے اندر کس قدر گہرائی ہے، کتنے اصول ہیں، کتنے ضابطے ہیں. امام ابو جعفر دوان کی ان کی مجلس فقہ لگی ہے، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق کے اندر یہ تفصیل سے موجود ہے. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کسی گلاس پر نقش و نگار چاندی کا ہو، گلاس ہے مثال کے طور پر لکڑی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، کسی سٹیل کا دھات کا ہے، چاندی کا نقش و نگار اس پہ ہے، تو کیا اس میں پانی پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب فقہا نے کہا کہ اس میں پانی پینا ناجائز ہے. امام صاحب سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، آپ نے فرمایا 2 صورتیں ہیں. سب کہنے کہ ہر چیز میں 2 صورتیں ہیں، کیوں ایک بات کرو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں 2 صورتیں ہیں، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. انہوں نے کہا کیسے 2 صورتیں ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو دیا تھا جس نے پوچھا تھا میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، فوت ہو گئی ہیں، تو محبوب میں حج کروں تو کیا نظر پوری ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا تھا قرض پورا کرو گے تو کیا قرض ادا ہو جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 2 صورتیں یہ ہیں کہ جہاں اس نے منہ رکھ کے پانی پینا ہے اگر وہاں چاندی لگی ہوئی ہے تو پھر تو مکروہ ہے، پھر اس گلاس میں پانی پینا جائز نہیں ہے. اور اگر وہاں چاندی نہیں لگی ہوئی تو پھر اگرچہ نیچے نقش و نگار ہے تو پھر پانی پینا جائز. اب سب نے کہا اس کی دلیل دو. تو امام صاحب نے کہا تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر کسی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور چلو پانی کا بھر کے پیے تو پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا؟ تو سب نے کہا اس میں تو کوئی حرج نہیں، چلو میں پانی بھرا ہے، منہ سے لگانا ہے، ہاتھ ستھرا ہے تو پانی پی لے، کوئی حرج نہیں. تو فرمایا جس بنیاد پر تم گلاس کو ناجائز قرار دے رہے تھے کہ پانی چاندی کے نقش و نگار سے گزر کے آ رہا ہے منہ کی طرف، تو وہ تو یہاں انگوٹھی سے بھی گزر کے ہی آ رہا ہے. اگر اس انگوٹھی سے پانی گزر کے آئے تو چلو میں پانی پینا جائز ہے، تو پھر اس گلاس میں بھی پینا جائز ہے کہ جس میں نیچے نقش و نگار ہیں مگر جہاں منہ رکھنا ہے وہاں کوئی چاندی نہیں ہے. تو سب نے کہا حق کہا ابو حنیفہ تم نے، یہی اس کا حل ہے، یہی فتویٰ ہے، اسی پہ فیصلہ ہے. تو اس انداز میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے تدوین کی، فقہ حنفی کی، ایک ایک ضابطہ، ایک ایک اصول ان کا کتنا واضح ہے. اس اصول کے لحاظ سے چند باتیں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کیونکہ خصوصی خطاب حضرت قبلہ پیر صاحب کا ہونے والا ہے. میں یہ جو ان کے اصول تھے ان کو بیان کرتے ہوئے، یہ جامع المسانید میں ہے،
یہ المیزان الکبریٰ میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، مختلف انداز ان سوالوں کے اور اس ترتیب کے موجود ہیں، چونکہ پراپوگنڈا اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ کہنے لگے لوگ ابو حنیفہ تو دین بدل رہے ہیں، یہ دین میں تبدیلی کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس حضرت امام باقر بھی گئے، حضرت امام جعفر صادق بھی گئے، اور بہت سے ائمہ ان کے پاس جا کر انہوں نے لوگوں کے اس پراپوگنڈے کے بارے میں شکایتیں پیش کی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ابو حنیفہ سنا ہے تم دین بدل رہے ہو، کیا سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا آپ مجھے امام اس بات کا جواب دیں، مرد افضل ہے یا عورت؟ تو امام باقر کہنے لگے مرد افضل ہے، یعنی مرد قوی ہے یا عورت؟ قوت کے لحاظ سے سوال تھا، تو آپ نے کہا مرد، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہہ رہا ہے مرد زیادہ طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ تو کہا یہ قرآن ہے، اور قیاس کیا ہے؟ عقل، مطلقاً قیاس کرنا، چونکہ قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس محمود، ایک ہے قیاس مذموم۔ جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں قیاس ہو وہ شیطانی قیاس ہے۔ اول من قاس ابلیس، اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ بھی قیاس تھا کہ افضل غیر افضل کو سجدہ کیوں کرے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا تو مردود ہوا۔ اور وہ بھی قیاس تھا جو سرکار نے خود کروایا صحابی سے کہ قرض دے سکتے ہو تو پھر حج بھی کر سکتے ہو، یہ قیاس محمود ہے۔ اب یہاں پر جس وقت کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ مرد قوی ہیں، تو عقل کہتی ہے، عقل محض، کہ جو قوی ہو وہ تو خود بھی کما سکتا ہے، کمزور کے ساتھ زیادہ تعاون ہونا چاہیے۔ پھر وراثت میں عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، مرد کا تھوڑا ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کے لیے تو پردے کی بھی پابندی نہیں ہے، مرد کمزور بھی نہیں، قوت والا ہے، طاقت والا، یہ تو خود بھی کما سکتا ہے، عورت کے ساتھ تعاون زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، فیصلہ قرآن کا ہے۔ تمہارے نبی علیہ السلام، اے امام باقر، تمہارے نانا جی کا فرمان، اللہ کا قرآن، آج تک میں نے فتویٰ اسی پہ دیا ہے، میں نے اپنی عقل کو اوپر نہیں دیکھنے دیا، اپنی قیاس کو، یہ جو اس مقام پر میرا قیاس ہے اس پہ میں نے عمل نہیں کیا، میں نے جو حکم تھا اس کو مقدم کیا ہے، اس واسطے کہ میرے نزدیک قیاس نص پہ مقدم نہیں ہے، قیاس مؤخر ہے، بعد میں ہے۔ اور پھر یہ پوچھا آپ یہ بتائیں کہ منی زیادہ پلید ہے یا پیشاب زیادہ پلید ہے؟ تو امام باقر کہنے لگے پیشاب زیادہ پلید ہے، چونکہ حدیث شریف میں ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عموماً عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ اور منی کے بارے میں تو پاک ہونے کے قول بھی ائمہ کے موجود ہے۔ تو کہا پیشاب زیادہ پلید ہے، تو کہا عقل کہتی ہے جو زیادہ پلید چیز ہو وہ بدن سے نکلے تو غسل فرض ہونا چاہیے، اور جو تھوڑی پلید چیز ہے وہ نکلے تو وضو سے بھی گزارا ہو جانا چاہیے۔ تو پھر قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ جو بندہ پیشاب کرے اس پہ غسل فرض ہو جائے، اور مخصوص شرائط سے منی نکلے تو وضو پہ بھی گزارا ہو جائے۔ کہا میں نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا، کیوں؟ تمہارے نانا جی کے فرمان نے مجھے روک رکھا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ پیشاب کوئی کرے تو اب استنجا وضو یہی ہے، غسل فرض نہیں ہے، اور منی مخصوص شرائط سے نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو میں قیاس سے چلتا ہوتا تو میں کیا کچھ کر دیتا، میں نے قیاس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ قیاس کا پہلا نمبر نہیں ہے، وہ آخری نمبر پہ ہے، جہاں قرآن و سنت میں موجود جو واضح چیزیں ہیں وہ نہیں انداز ہوگا، پھر جا کے اس کی باری آئے گی۔ پھر پوچھا آپ یہ بتائیں نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر کہنے لگے کہ نماز افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا عقل کہتی ہے کہ جو غیر افضل ہے وہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، جو افضل ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر قضا ہو جائے رہ جائے تو اس کی پھر ادائیگی کی جائے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ ایک عورت رمضان المبارک میں
ماہواری کے دن آ جاتے ہیں، نمازیں بھی رہیں گی، روزے بھی رہ گئے، عقل کہتی ہے کہ روزے نہ رکھے، نمازیں قضا کرے۔ کہا اے امام باقر، میں نے اس عقل کو سامنے نہیں آنے دیا، تمہارے نانا جی کے فرمان پہ پہرا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ عورت جو حیض کی وجہ سے جس کے روزے رہ گئے، جس کی نمازیں رہ گئیں، وہ نمازیں تو قضا نہ کرے، روزے قضا کرے۔ اگرچہ عقل کہتی تھی نمازیں قضا کرے، روزے قضا نہ کرے۔ کہا امام باقر، میں نے قیاس کا کلمہ نہیں پڑھا، تیرے نانا جی کی شریعت کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو امام باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چوما ماتھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ تم دین بدل رہے ہو، تم تو دین کی حفاظت کر رہے ہو، دین کو محفوظ کر رہے ہو۔ ایسے ہی المیزان الکبریٰ میں موجود ہے، جب بلا لیا ابو جعفر منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ یہ جو تم فقہ بنا رہے ہو اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے طریقہ کار کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما انما اعمل اولا بکتاب اللہ، سب سے پہلے مسئلے کا حل قرآن سے پیش کرتا ہوں، ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر سنت سے مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں، پھر اگر سنت سے نہ ملے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر بھی میں اپنے قیاس کو چھٹی نہیں دیتا، ثم بعقدیت الخلفاء الراشدین، پھر میں خلفاء راشدین کے فیصلے پڑھتا ہوں، پھر اگر ان سے بھی مسئلہ نہ ملے ثم بعقدیت بقیت الصحابہ، پھر بھی میں قیاس کو چھٹی نہیں دیتا، پھر میں باقی صحابہ کے فیصلے پڑھتا ہوں، اور اگر نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں، یعنی واضح لکھا ہوا، نہ خلفاء راشدین کے فیصلوں میں نہ باقی صحابہ کے فیصلوں میں، ثم اقیسو، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے قیاس سے مسئلہ حل کر کے ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ ترتیب ہے۔ اس واسطے آج کا یہ پراپوگنڈا محض شرارت اور شرانگیزی ہے کہ وہ معاذاللہ اپنی رائے کو شریعت پہ مقدم کریں اور قیاس کو سنت پہ مقدم کر دیں۔ یہ لوگ اگر دیکھیں اپنے پس منظر کو، اس سلسلہ میں اعلام الموقعین ابن قیم جوزیہ کی جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 میں ابن قیم جوزیہ نے باقاعدہ ایک باب لکھا ہے، اور اس باب میں اس نے لکھا ہے ابو حنیفہ واصحابہ یقدمون الضعیف علی القیاس، کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب حدیث صحیح تو صحیح رہی، کہا ضعیف حدیث پر بھی قیاس کو مقدم نہیں کرتے، قیاس کو ضعیف حدیث کے بھی بعد رکھتے ہیں، ضعیف حدیث بھی مقدم ہے قیاس پر، صحیح کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ یہ پورے مثالیں دے کر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی اس عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، اس مقام پر اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اس میں کہا ہے کہ مثال کے طور پر حالت نماز میں بندہ کہکا لگا کے ہنسے تو علماء جانتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہکا لگا کے ہنسے حالت نماز میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے، قیاس کہتا ہے کہ کیا چیز بدن سے نکلی ہے جو وضو ٹوٹ گیا ہے؟ ہنسے ہی ہے، کوئی پلیتی تو اس کے بدن سے نہیں نکلی، ہوا تو خارج نہیں ہوئی، حالت نماز میں ہنسے ہی ہے کہکا لگا کے، صرف تبسم کی بات نہیں کر رہا، کہکا لگا کے ہنسے۔ تو اس میں کیا ہے؟ فقہ حنفی میں کیا ہے کہ وہ نماز بھی ٹوٹی، وضو بھی ٹوٹا، وضو نہ کرے۔ اب ابن قیم جوزیہ نے لکھا یہ حدیث ضعیف ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، آخری صف میں ایک بندہ جو نظر کمزور تھی یا نابینا تھا، وہ جب گرا گڑھے کے اندر تو کچھ لوگ ہنس پڑے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا فرمایا الا من ضحک منکم قہقۃ فلیعد الصلاۃ والوضوء جميعا، تم میں سے جو کاکا لگا کے ہنسا ہے وہ وضو بھی کرے نماز بھی پھر پڑھے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں قیاس نے تو کہا کہ نکلا کچھ بھی نہیں، وضو کیوں ٹوٹے؟ کہا سرکار جو فرما رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، کہا میں قیاس کو آگے نہیں آنے دوں گا، میں ضعیف حدیث کو آگے لاؤں گا۔ قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کا بھی یہ مقام ہے،
اس حد تک یہ ساری مثالیں لکھ کر یہ 3 صفحوں پر تقریباً ثابت کیا ہے ابن قیم جوزیہ نے کہ امام ابو حنیفہ پر جھوٹا الزام ہے کہ وہ رائے کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں. کہا وہ تو ضعیف حدیث کو بھی رائے پر مقدم رکھتے ہیں. کتنے مسائل نبیز تمر سے وضو کرنا اس کے مشابہ سارے مسائل لکھ کر یہ واضح کیا کہ امام ابو حنیفہ ادب و احترام پہ حدیث کے لحاظ سے بھی کتنے آگے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر مقدم کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ در اتباع سنت از ہما پیش قدم است کہ لوگوں امام اعظم ابو حنیفہ سنت کی پیروی میں سارے اماموں سے آگے ہیں. فقہ میں تو ویسے ہی امام اعظم ہے, سنت میں بھی وہ سب سے آگے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. وہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ اتباع سنت میں بھی سب سے پیش قدم ہے. کیوں؟ کہتے ہیں حدیث مرسل پر عمل کرنے کے لحاظ سے سارے اماموں نے شرطیں لگائی ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میں مطلقاً حدیث مرسل پہ عمل کروں گا, کیونکہ حدیث تو ہے اگرچہ مرسل صحیح. اس بنیاد پر امام مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے نظر کشف سے دیکھا, مجھے ساری فقہیں نالیوں اور کھالیوں کی طرح نظر آئیں, مگر امام ابو حنیفہ کی فقہ مجھے دریاؤں اور سمندروں کی طرح نظر آئی. محتشم سامعین حضرات, اس لیے اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ امام ابو حنیفہ وہ قدآور شخصیت ہیں کہ داتا گنج بخش حجویری جیسے ولیوں کا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ کشف المحجوب شریف فارسی نسخہ, اس سے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ چوٹی کے مجتہد تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے, شاید ان کی ولایت میں کوئی کمی ہو یا ولی چوٹی کے نہ ہو. ولایت کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی معیار ہے نہیں, لیکن داتا صاحب جیسے بندے تو پرکھ سکتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ, آپ نے جہاں اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر امت کے صرف چند چوٹی کے ولیوں کا نام لیا ہے, ان میں سر فہرست ناموں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا اور صفحات کے صفحات لکھے ہیں. کہتے ہیں منہم, ان چوٹی کے ولیوں میں سے کون ہے؟ امام امامہ و مقتدائے سنیہ شرف فقہا. دیکھو لہجہ حضرت داتا گنج بخش حجویری کا. آج کچھ لوگوں کو سنی کہلوانے سے بھی الرجی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنرل اسلام کے دائی ہیں. یاد رکھنا ہمارے 2 تعارف ہیں بیرونی محاذ پر, جیوز اور کرسچنز کے مقابلے میں, یہود و نصارہ کے مقابلے میں, مجوسیوں کے مقابلے میں ہمارا تعارف اسلام ہے. اور اسلام کی چھتری میں چھپے ہوئے گھسے ہوئے جو 2 نمبر لوگ ہیں جنہوں نے دور صحابہ سے ہی اس کلمہ کو پڑھ کے بھی صحابہ کے بغاوت کی, عداوت کی, دین اسلام کی اصولوں کو جٹلایا, وہ خوارج, روافض, معتزلہ, وہ قدریہ, وہ مجسمہ, وہ معطلہ, ان سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, مگر ہم اہل سنت کہلوا کے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بنیاد پر داتا صاحب تعارف کرواتے وقت یہ کہہ سکتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں مقتدائے مسلمان, مقتدائے مسلمانہ, لیکن لکھا ہے مقتدائے سنیہ کہ اندرونی محاذ پر مسلمان ہیں یہ مقتدائے سنیہ. اور یہ کمزوری آئی کچھ طرف سے, اطراف سے لفظ سنی کے استعمال پر, جس کی وجہ سے وہ جو نہیں تھے آج انہوں نے ول جماعت کہہ کے اپنے آپ کو اہل سنت شو کرنا چاہا. مگر داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ جب بھی میرٹ بنے گا تو شرطیں اور ڈاکومنٹس وہ دیکھے جائیں گے جو داتا صاحب نے سنی کے بیان کر دیے ہیں. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا, پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا, زمین ہے اہل سنت کی
زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی, خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح, عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے, کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی, کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. اس مقام پر حضرت داتا گنج بخش اجویری نے یہ لکھا ہے, یہ کشف المحجوب شریف فارسی صفحہ نمبر 101, اس پر تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا. کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوید پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم. یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, خواب میں زیارت کی. گفتمش میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبک, میں آپ کو ڈھونڈوں تو کہاں سے ڈھونڈوں, کس کی گلی میں آپ کا گھر, کہاں تمہاری خوشبو, کہاں تمہاری مہک, این اطلبک, تمہاری رضا ڈھونڈنے جاؤں تو کہاں جاؤں. داتا صاحب کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی نے لکھا, سرکار فرماتے ہیں عند علم ابی حنیفہ, اے یحییٰ بن معاذ رازی مجھے ڈھونڈنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں ڈھونڈ لو. وہ فقہ جو اتنی احتیاط سے اتنی توجہ کے ساتھ 1000 کا بورڈ 3 مہینے کی بحث ایک ایک مسئلے پر, سرکار کو یہ اتنی پسند آئی کہ یحییٰ بن معاذ رازی وقت کے امام اور حضرت داتا گنج بخش ولیوں کے سربراہ وہ لکھ رہے ہیں کہ خواب میں جب پوچھا گیا این اطلبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں, فرمایا عند علم ابی حنیفہ, جہاں ابو حنیفہ کا علم ہوگا وہاں میری رضا موجود ہوگی. تو آج ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہوئے کوئی شرم نہیں, کوئی ندامت نہیں, ہمیں تو فخر ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس میں داتا صاحب جیسے چل کے پار گزر گئے ہیں. دوسرے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا کوئی پس منظر نہیں, یہ بر صغیر کا تو مزاج ہی حنفی ہے, یہ بر صغیر کا تو مزاج ہی سنی ہے. جس زمانے میں رائے راجو کے سر پہ جوتے مار کے داتا صاحب نے نیچے اتارا تھا, یہ لوگ اپنا بھی کہ اس زمانے کا توحید کا خطیب بیان کریں. جب بابا فرید کلمہ پڑھا رہے تھے اس وقت ان لوگوں کا مؤذن توحید کون تھا؟ جس وقت بر صغیر میں اکبر کی نام نہاد روشن خیالی کو حضرت مجدد الفسانی نے نکیل ڈالی تھی, اس وقت ان توحیدیوں کا توحید پرست کون تھا؟ یہ سارا پس منظر تو اہل سنت و جماعت کا ہے. اس واسطے یہ صراط مستقیم کے جو مینار ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, پیچھے چلتے جاؤ, آگے ولیوں نے اس رستے کا جو مقام ہے وہ پہلے ہی معین کر رکھا ہے. اس مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, اب اس عقیدے سے پتا چلے گا, جس کوٹ میں بھی جو آئے تو پتا چلے گا کہ اہل سنت کے ڈاکومنٹس کیا ہے, کون سے ڈاکومنٹ سے سنی ثابت ہوتا ہے, کون سنی ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بودم پر روزہ بلال مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفت بودم, میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک پر تھا اور سویا ہوا تھا, کشف میں مراقبے میں تھا. آج لوگ کہتے ہیں داتا صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے دربار پہ آیا کرو, تو میں کہتا ہوں داتا صاحب نے اپنے بارے میں نہیں کہنا تھا, داتا صاحب نے اپنے بڑوں کے درباروں پہ جا کے بتانا تھا. اب داتا صاحب خود جو گئے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر وہاں مراقبے میں ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مکہ شریف میں موجود ہوں, دیدم دیکھا میں نے خواب کے اندر. کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از باب بنی شیبہ اندر آمد, باب بنی شیبہ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. وہ پیرے را در کنار گرفتہ, اور ایک بزرگ کو یوں اٹھایا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے, سفید داڑھی والا بندہ, سرکار نے یوں اٹھایا ہے جیسے بچے کو
اپنے پہلو میں لیا ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجویری کہتے ہیں چنا کی اطفال را گیرن، جیسے بچوں کو پکڑا جاتا ہے پیار سے، ایسے نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھے انسان کو بڑا پیار سے اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بشفقت، شفقت کے ساتھ اٹھایا، من پیش پہ رفتم، میں آگے چلا گیا، و بر پشت پائش بوسا دادم، میں نے ان کے پاؤں پہ جا کے بوسا دیا۔ سرکار نے اٹھا رکھا ہے ایک بزرگ کو بچے کی طرح پیار کرتے ہوئے، میں نے جا کے پاؤں کی پشت پہ بوسا دیا۔ وہ اندر تعجباں بودم کہ آن پیر کیس، تعجب میں تھا یہ کون اتنا بڑا انسان ہے، سفید داڑھی والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کی طرح اٹھا رکھا، اتنا پیار فرما رہے ہیں، تعجب میں تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجویری کہتے ہیں بر حکم اعجاز بر باطن و اندیشہ من مشرف شد، سرکار میرے خیال پر مطلع ہو گئے۔ یہ ہے داتا کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں بھی دلوں کے بھید جانتے ہیں، کہ جو میں نے پوچھنا تھا میرے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں مطلع ہو گئے کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سرکار کو پتہ چل گیا۔ داتا صاحب کہتے ہیں گفت این امام توست و اہل دیار تو، اے علی اجویری یہ تیرا امام اور تیرے پورے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ داتا صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو میرا بھی پتہ ہے کہ میرا علاقہ کون سا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ خطہ حنفیت کا مرکز رہے گا، جتنے بھی ریال خرچ کیے جائیں سب نڈھال ہو جائیں گے، پامال ہو جائیں گے، پھر بھی فقہ حنفی کا بول بالا رہے گا۔ ای امام تو اہل دیارے تو، یہ داتا صاحب کی وجہ سے پورے علاقے کی حاضری لگ گئی دربار رسالت کے اندر۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے آج جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، سرکار نے اس وقت خبر دے دی تھی کہ یہ جو علاقہ ہے بر صغیر کا، اس کے مزاج کے اندر کس قدر فیض ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ وقت نہیں کہ جامع المسانید سے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا جس میں نبی علیہ السلام نے جو ابنائے فارس عجم کا تذکرہ کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی میرے سنت کی پیروی زیادہ کریں گے اور مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ یہ جامع المسانید میں حدیث شریف اس ایریے کے لیے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بر صغیر، اس کی شناخت بیان کی ہے یہ میرے نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ چند باتیں جو اصولی طور پر تقلید، فقہ اور اس کے مناسبات سے متعلق تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ابھی قبلہ پیر صاحب کا خصوصی خطاب ہونے والا ہے، بس ایک گزارش آپ سے یہ ہے، حضرت غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے سلسلہ میں علماء و مشائخ کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ شیر مرد جس نے نبی علیہ السلام کی شان کی خاطر اتنا کردار ادا کیا ہے، 3.5 سال اس کو جیل میں ہو گئے ہیں، آخر ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے ہم اس کے ساتھ وفا کریں۔ وہ اتنا اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے، جب ڈیتھ سینٹنس سزائے موت کو سنا تو پوچھ رہا تھا کیا شام تک عمل بھی کرو گے یا نہیں۔ وہ تو اتنا وفادار وفاشیار ہے، لیکن ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔